میرا ایک دوست ہے، وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی میرے دوست کو پسند کرتی ہے، اور تو اپنے رکھ کے نا اپنے دوستوں پہ سنا رہے ہوتے، اپنی بات ہوتی ہے رکھ کے کس پہ سنا رہے ہوتے ہیں؟ دوستوں۔ اور میرے دوست کو پسند کرتی ہے اور دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن لڑکی پشتو اسپیکنگ ہے اور اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم شادی کے معاملے میں پٹھان لوگوں کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے، اس پر روشنی ڈال دیجئے۔ بھائی لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو قوم کو نہ دیکھیں، وہ لڑکی کا نکاح کر دیں۔ یہ صرف پٹھان میں نہیں، ہر قوم میں ہی یہی ہے۔ مہاجر کہتے ہیں ہم نے صرف مہاجروں میں کرنی ہے، پٹھانوں میں نہیں کرنی، پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے صرف پنجابیوں میں کرنی ہے، سندھی کہتے ہیں ہم نے صرف سندھیوں میں کرنی ہے۔ یہ ہر قوم کی بیماری ہے، تو اس لیے یہ نہ دیکھو۔ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنی قوم میں نکاح بہتر ضرور ہے کہ وہ اپنے مزاج کو سمجھتے ہیں اپنی قوم کے لوگ، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لڑکی اگر کسی غیر قوم میں نکاح کرنا چاہ رہی ہے، چاہے مہاجر ہو، پٹھانوں میں چاہ رہی ہے تو مہاجر کو چاہیے نہ روکے اس سے، پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو پٹھان کو چاہیے کہ پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو نہ روکے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لن تری للمتحابین مثل النکاح، آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جہاں محبت ہو والدین کو چاہیے وہاں نکاح کر دینا۔ اور یہ حدیث کس موقع پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ایک بچی تھی جو غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور اس کے جو ولی تھے، ابا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا، جو اس کے ولی تھے نا چچا، وہ مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے۔ اب بتاؤ مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا بھائی، مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا، خوب کھانے پینے کو ملے گا، لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو۔ بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے وہ نکاح کالعدم قرار دے دیا، کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی، اس میں اجازت نہیں تھی، اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یعنی کیا فرمایا کہ جہاں محبت، جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے بھائی اپنی قوم، چاہے مہاجر ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، اپنی قوم کا وہ مسلط نہ کرو۔ اگر بیٹی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک غیر قوم کا ہے، تو اگر اس میں کوئی بڑی خرابی، کوئی خدا نہ چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، کیونکہ بچیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ چاہ سکتی ہیں وہ۔ کوئی سٹا لگا رہا ہے، اس نے تھوڑا سا ان کو بھی پلا دیا سٹا ٹھیک ہے نا، تو ان کو بڑا مزہ آیا تو اسی پہ عاشق ہو گئی۔ تو بچیاں تو بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں، تو ایسا ہی نہیں، ماں باپ انکوائری کریں کہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو اپنے خاندان میں لایا جائے، خاندان کا فرد بنایا جائے۔ تو اگر اس میں کوئی دوسری خرابی نہیں ہے، بڑی خرابی، تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچی کی چاہت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے، بیٹیوں پہ نہیں چاہ رہی ہوتی، زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے، تو یہ ظلم ہے، اس کا گناہ ملے گا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو، جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اپنی چاہت کے خلاف اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہو۔ بھائی جب تک اسلام آپ کے کلچر کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر تو ہر آدمی اسلام کو فالو کرے گا نا۔ بھائی اسلام میرے کلچر کو اگر کو سپورٹ کر رہا ہے، بھائی ہمارے یہاں کلچر کیا ہے، ولیمہ ہم سب کرتے ہیں نا، تو اسلام بھی کہتا ہے ولیمہ کرو، تو پھر سارے ہی کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے آپ کا مسلمان ہونا تھوڑی پتہ چلے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس سے تھوڑی پتہ چلے گا۔ پتہ جب چلے گا جب آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو اور اسلام کچھ اور۔ آپ کا کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کی شادی ماں باپ جہاں چاہیں کر دیتے، بچی سے نہیں پوچھتے بس، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بیٹی سے پوچھنا پڑے گا، اس کی چاہت کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ان کی بچیاں بہت نوعمر تھیں، بالغ ہوئیں، اب خود پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے باپ کو، تو انہوں نے کہیں رشتہ کیا تو ماں سے کہلوایا بچی کی، یا کہیں رشتہ داروں سے کہ بھائی اس کو علیحدگی میں لے جا کے بچی سے پوچھو کہ یہ دل سے راضی، کیونکہ بعض دفعہ بچیاں سامنے شرما رہی ہوتی ہیں بولتے ہوئے،
ماں کے سامنے بھی شرما رہی ہوتی ہیں کہ ماں ابا کو شکایت لگا دے گی. تو باپ نے کیا کیا, عالم تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی الگ سے لے جا کے نا کسی سہیلی کے ذریعے, فرینڈ کے ذریعے پوچھواؤ, اس کے سامنے اپنی راز کی بات اگلے گی. تو ایک بہت عالم تھے, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک لڑکی کو, بچی کو بتایا کہ میری بیٹی سے جا کے پوچھو کہ میں یہاں تمہارا نکاح کر رہا ہوں, دل سے راضی ہو یا نہیں, تمہارے ابا کر رہے ہیں یہاں, اور اگر کسی اور سے چاہتی ہو تو بتا دو. لیکن یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ ابا نے کہا ہے, کیونکہ پھر وہ نہیں بتائے گی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اس کی فرینڈ کے ذمے لگایا کہ اس کے دل میں اگلواؤ ہے کیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, صحیح ہے, کیونکہ بچیاں اپنی فرینڈ کے سامنے تو لڑکی بتا دے گی نا, رشتہ داروں کے سامنے نہیں. اس کے دل میں کہ اگر یہاں نہیں کہیں اور ہے تو بتا دے. یہ بات آ رہی ہے؟ تو چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا بھائی, اسلام کا تو یہی حکم ہے بھائی, اس کے دل میں اگر کوئی ہے تو باپ کو تو بتاتے ہوئے شرمائے گی. ابا کہیں اچھا ہم نے گھر میں اسلامی ماحول ہے اور تمہارے دل میں کسی کو بسا کے بیٹھی ہوئی ہے تو ہیں, تو وہ الٹا غیرت کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی بسانا نہ بسانا ایک الگ کہانی ہے, لیکن نکاح وہیں ہوگا جہاں اس کی چاہت ہے. وہ بسانا اچھا کام نہیں تھا, آنکھ میں ٹکا جو موبائل پہ اگر ہو گیا تو غلط ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کہیں چاہتی ہے, بعض دفعہ یہ سب احتیاطوں کے باوجود بھی انسان کسی کو پسند کرنے لگتا ہے. میتوں میں آج کل ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, میں نے بتایا تھا نا کتنی شادیاں میتوں میں ہوئی ہیں, روتے روتے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. یہ اسی موقع کے لیے, ٹھیک ہے. تو ان والد محترم نے کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے کسی سہیلی کو, فرینڈ کو کے ذمے لگایا کہ اس سے پوچھو, اس کا راز اگلواؤ اور میرا نام نہ آئے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس چاہتی کہیں اور تھی اور ہم پہنا کوئی اور دیں, ٹھیک ہے. پھر دل میں کوئی اور ہوگا, سامنے کوئی اور ہوگا, اسی سے تو سارے فسادات ہوتے ہیں. پھر وہی قصہ ہو جائے گا, وہ سنا دوں, بہت دفعہ ہو گیا, بس آپ تھک بھی گئے ہیں, آخری وہی قصہ ہو جائے گا. وہ ایک آدمی, آج کل ماں باپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہو رہا ہے, اب میمز بنانا شروع کر دیے لوگوں نے, یہ بڑے مسئلہ ہے یار. تو پھر وہی ہوگا کہ وہ آدمی گیا اور اپنی بیگم سے کہتا ہے آج سے تم ہی میری کائنات. وہ تو بیچارہ کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا, تم ہی میری کائنات, تم ہی میری راحت, تم ہی میری مسرت. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ جب اس نے سارے راز اگل دیے ہیں تو پھر ہم بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ستار بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, جمشید بھی تم, پھر یہ ہوگا. تو سختی کریں اتنی جتنی اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. تو بچی جہاں چاہتی ہے, ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہو, چرسی کو دل دے بیٹھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح کے پھر ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں بڑی راحت ہے یار, بڑی راحت ہے. اسلام پہ چلو گے گھر بھی خوش رہے گا, خود بھی خوش رہو گے, ورنہ بچیاں بھی بد دعائیں دیتی رہیں گی, ابا نے پتہ نہیں کیا مصیبت مجھے پہنا دی ہے. غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا, یہ بڑے مسائل, اور ملتا ہے تو فراڈی. یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں. کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی, کوئی ہندو مسلمان ہو گئی, کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی, اب وہ بیچاری گھر سے تو وہ بے گھر ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا, اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو. اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجبور ہے, اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو 2 نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں. 1 نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے, کہتے بھائی ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں, ہندو گھرانے میں کیوں کریں, سکھوں میں کیوں کریں, اس کے ماں باپ تو سکھ ہی ہیں نا, تو آنا جانا تو ہوگا. اسلام میں ریلیشن تو ہے نا. بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی, آپ نے شادی کر لی, تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی, چاہے وہ سکھ ہو چاہے عیسائی ہو, تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے. اسلام آپ کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیکاٹ اکثر, ان میں بھائی داماد مسلمان ہے تو ہم نے نہیں ملنا اس سے, لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ کیا چاہے غیر مسلم ہے, اب آپ کے رشتہ دار بن گئے تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان, جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا, اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو غیر مسلم ہیں بھائی, اسلام نے ان کے لیے پیکج دیا. اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں, لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں, اللہ دیکھ رہا ہے.
اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینشن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں. اور زیادہ وائرل کریں. یہ بہت زیادہ غیر مسلم اس میں مبتلا ہیں بھائی, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 17 شرائط ہیں, اس طرح سے تو میرے گناہ گار کی. پھر اس پہ لمبی بات ہے. ہم نے نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سوال کے 4 نکاح کرنے سے جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک شادی کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے, تو 4 سے تو پھر جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہوگی. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو خود لگے گا کہ واجب ہوتی ہوتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو. دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا, محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. گناہ جھڑنا, ٹینشنیں اتنی آئیں گی کہ آہستہ آہستہ گناہ معاف ہونا شروع. آپ کو ایسا لگے گا اللہ تو نے اتنی ٹینشن مجھے یہاں رکھا, میرا ضمیر کہتا ہے کہ تو اتنی مجھے وہاں ٹینشن نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو خواب آیا کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنی شادیاں. اس نے کہ ایک شادی بولا ادھر جہنم میں, کتنی 2, چل جنت میں. تو یہی پوچھ رہے ہیں. کسی نے فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ پہلے بیچارہ 2 شادیوں والا جہنم دیکھ کر آیا ہوا ہے, اس کو یہاں بھی. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ ہو گیا بھائی کیا استغفار پڑھتے 4 شادیاں جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہیں اگر ان کے حقوق ادا نہ کرو. یہ ذہن میں رکھو. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا, ان کے حقوق ادا نہیں کیے, ایک طرف مائل ہو گیا دوسری کو لٹکا دیا, تو اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. تو یہ 4 شادیاں جب جنت الفردوس کو لازم کریں گی جب چاروں کے حقوق ادا کریں, لٹکا کے نہ چھوڑیں کسی کو. استغفار پڑھتے پڑھتے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. پوچھ رہا ہے سوال, میں نہیں جواب دے رہا اس کا. میری خواہش ہے کہ کسی غریب گھرانے میں شادی کروں تاکہ جب لڑکی رخصت ہو تو شکر گزار رہے اور زیادہ خواہشات نہ ہو, لیکن والدین راضی نہیں ہیں. والدین کہہ رہے مالدار گھرانے میں. دیکھو انسان کا جہاں مینٹل لیول ملتا نہیں ہے نا, وہاں پھر انسان محبت بھی نہیں کر پاتا. تو اگر بہت زیادہ مالدار آدمی بہت زیادہ غریب لڑکی سے شادی کرے گا تو لڑکی تو شکر تو ادا کرے گی, لیکن اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ صرف شکر ہی ادا کرے گی, مرد کو اس شکر کی قدر بھی نہیں ہوگی. وہ کہے گا ظاہر ہے وہاں اس کو روٹی نہیں ملتی تھی اور ہمارے یہاں پیزے کھا رہی ہے, برگر کھا رہی ہے, تو وہ شکر کو بھی قدر کی نظر دیکھے گا نہیں. تو نکاح میں اس کا خیال کرنا چاہیے اپنے سے کمتر ہو. آپ جہاں لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ سے کمتر لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو, اس سے پھر محبت نہیں ہو پاتی. اور اگر بہت زیادہ فرق ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے جو اس فرق کو, اس نقصان کی تلافی کر رہی ہو. جیسے آپ ارب پتی ہیں, لڑکی جھونپڑی میں رہتی ہے, تو یہ شادی بنے گی نہیں اتنی, لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی, تو پھر گزارا ہو جائے گا کیونکہ اس کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی. یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے, تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کمتر میں تو نکاح کرے, لیکن بہت زیادہ جب کمتر میں جائے گا تو پھر وہ محبت نہیں کرے گا اس کو.